تو آسمان دیکھتے ہیں، اس کی بلندیاں دیکھتے ہیں، تو جس کو جو ملا ہے آقا کے در سے ملا، اور ہم ہیں اہل سنت، ہمارا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس کو بھی ہم نے مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ہم نے علی اور فاطمہ، حسن اور حسین کو بھی مانا ہے تو محمد کی وجہ سے مانا ہے۔ ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک جس کو بھی مانا ہے محمد رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو بات اب دوسری طرف نکل جائے گی، تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جناب کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا کسی دوسرے کا، انسان کو اپنے ہی عمل فائدہ دیتی ہے۔ آیا حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب والد فوت ہوئے نا، حضرت عمر بن عاص اسلام قبول کر چکے تھے، باپ مسلمان نہیں ہوا، تو جب فوت ہو گئے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ہشام بن عاص ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، تو حضرت عمر بن عاص سے کہنے لگے باپ مر گیا ہے، اور باپ کی نصیحت تھی، وہ نصیحت کر کے گیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا ہے، 100 غلام آزاد کرنا۔ اب عمر بن عاص کا باپ، ہشام بن عاص کا باپ، وائل، عاص بن وائل، تو حضرت عمر بن عاص سے جب بھائی نے کہا باپ مر گیا ہے، وصیت کر کے گیا تھا کہ تو 100 غلام آزاد کر رہی ہے، حضرت عمر بن عاص نے کہا توجہ، عمر بن عاص نے کہا اگرچہ باپ ہے باقی پر سن محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، میں گردن محمد کو پیش کر چکا ہوں، جب تک اللہ کے نبی نہیں کہیں گے میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھے بات ہے، باپ نا باپ ہے، کہا میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، باپ مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، اگرچہ باپ ہے، جب تک آقا نہیں کہیں گے میں غلام آزاد نہیں کرتا۔ چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کر لگے یا رسول اللہ میرا باپ پر گیا ہے، وصیت کر کے گیا تھا 100 غلام آزاد کرنا، میرا بھائی 50 آزاد کر چکا ہے، 50 میرے ذمے، آقا اگر حکم فرمائے تو آزاد کروں؟ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذلک، اے میرے غلام اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، اگر کلمہ پڑھ لیتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا، اس کی طرف سے حج کرتا، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، اللہ قبول فرما لیتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ایثار ثواب نہ پہنچتا ہوتا، اللہ کے حبیب فرماتے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، پر آقا نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مسلمان ہوتا تیرا باپ تو آزاد کرتا، اللہ اس کا ثواب تیرے باپ کو پہنچا دیتا۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، بس یہ بیان کر کے بات اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کرامت کاتبین ہوتے ہیں نا، فرشتے، بدی لکھنے والے بھی ہیں، اچھائیاں لکھنے، نیکیاں لکھنے والے بھی ہیں فرشتے،
آقا فرماتی ہے اللہ کے نبی جب بندہ مومن مر جاتا ہے نا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت کے بعد گھر والے اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفنا دیتے ہیں اندھیری کوٹھری میں 2 گز کی زمین میں من و مٹی کے نیچے. تو یہ جو کرامن کاتبین ہے نا اس کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں، کہتے ہیں اے مالک جس بندے کے ساتھ تو نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ مر گیا ہے، گھر والے اسے دفن کر کے آ گئے، ہماری اس کے ساتھ ڈیوٹی تھی، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہماری دلی خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قرب میں رہ کر تیرے قریب رہ کر مالک ہم تیری حمد و ثنا بیان کر تیرا ذکر کریں. اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے فرشتوں میرا یہ آسمان میرے فرشتوں کے ساتھ پر ہے، تمہارے لیے جگہ نہیں. عرض کرتے ہیں باری الہ تو اجازت دے ہم زمین میں چلے جائیں اور زمین میں رہ کر تیرے بندوں کے ساتھ تیری حمد و ثنا بیان کریں. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میری زمین میرے بندوں کے ساتھ پر ہے، تمہارے لیے جگہ نہیں. عرض کرتے ہیں باری الہ پھر تو بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کریں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں سنو قوما علی قبر عبدی فسبحانی وحللانی وکبرانی الی یوم القیامت. اے میرے فرشتوں جس بندے کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی لگی تھی اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی قبر پر رہ کر میری حمد و ثنا بیان کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیح بیان کرو. میرے فرشتوں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تم میرا ذکر کرو گے، اس کا ثواب میں مرنے والے بندے کو عطا کروں گا. میں نے کہا فرشتے پڑھے اللہ ثواب قبر والوں کو دے دے اور اس کا اپنا بیٹا اور بھائی اگر پڑھے تو اللہ اس کا ثواب قبر والے کو پہنچائے. لیکن یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ مومن ہو. بندہ ہو کون ہے؟ مومن ہو. اور مومن کی کیا صرف یہ نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ صرف روزے رکھنے والا ہو، وہ صرف تبلیغیں کرنے والا ہو، وہ صدقات و خیرات کرنے والا ہو. مومن کی فقط یہ نشانی نہیں ہے. مومن اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی گستاخ امنہ کے لال کی گستاخی کرتا ہے پھر ایک ہی نعرہ لگانا پڑتا ہے من صرف نبی. میں نے کہا کون سے میلاد کی بات کرتے ہو، کون سے 11ویں کی بات کرتے ہو، کون سے تم محرم کی بات کرتے ہو. جب حضور کی گستاخی ہو جائے ختم نبوت اور ناموس رسالت میں ڈاکے پڑ جائے، میں نے کہا اس وقت تمہیں نمازیں یاد آ جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں اگر ہماری کوئی ہمارے ماں باپ کی کوئی گستاخی کر دے ہم چپ بیٹھیں گے؟ اس وقت ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. اس وقت ہم یہ کہیں گے جناب یار امن سے رہو، امن کی بات کرو، اسلام بڑے امن والا مذہب ہے. کبھی ایسے ہوا ہے؟ ہم تو برداشت نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کی توہین کی، اس نے گال گلوچ کی، ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور ایسی سزا دینے کی بات کرتے ہیں کہ قیامت تک اس کی نسلیں یاد رکھے. میں نے کہا اتنی غیرت جتنی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے پیر کے لیے ہے، اتنی بھی غیرت محمد رسول اللہ کے لیے نہیں. کون سے دین کی بات کرتے ہو، کون سے مذہب کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا کون سے عشق رسالت اللہ کی بات کرتے ہو؟ حضور کی گستاخی ہو جائے اور تم کہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کہتا ہے کہ حضور تو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے. میں نے کہا یہی آیت آتی ہے اور نہیں آتا کہ نبی کے گستاخوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو اس کے نسب کو نہیں مانتا، وہ
ہی نہیں کہتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے. جب وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا یہ گھر ہے، یقیناً مستورات سننے کو نہیں. سنا قرآن کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں جو نبی کی توہین کرتے، جو نبی کی نبوت اور رسالت پر انگلی اٹھا دے. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آپ خود پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھیں کہ حضور کی نبوت اور رسالت پہ انگلی اٹھ جائے اور ہم ہاتھ باندھ کے صرف نمازیں پڑھتے رہے. میں نے کہا کربلا والے نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، کربلا والے نے یہ سبق نہیں دیا، حسن حسین نے یہ سبق نہیں دیا. انہوں نے بتایا جب دین پر حملہ ہو جائے پھر تلوار لے کر میدان کربلا سجانا پڑتا ہے، میدان کربلا سجانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے اور آقا کی حدیث مبارکہ ہے تو جو فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہیں کر دیتا ہے. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی کو ساری عزتیں ملتی ہیں جو ناموس رسالت پہ قربان ہوتا ہے. ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ میں نے کہا اس کے لیے کسی اونچی گدی کا فرزند ہونا ضروری نہیں، کسی بڑے عالم کا ہونا ضروری نہیں، کسی مفکر اور مفسر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہوتا. اگر ایک عام سپاہی کی نہ ہو جب گستاخ رسول کے سینے میں 27 گولیاں فٹ کرتا ہے پھر پوری دنیا کی کائنات کی آنکھوں کا تارا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. من سب نبیاً ومن سب نبیاً انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. رکھا غیر سے کام للہ الحمد للہ. میں نے کہا ملک ممتاز قادری کو دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ ایمان سے بیٹھے مجھے بتاؤ قادری نے صحیح کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. ملک ممتاز قادری نے جو کام کیا ہے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحیح کیا نا. جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ پاکستان میں ہو تب بھی کہتا ہے غلط. غازی ملک ممتاز حسین قادری وہ امریکہ میں ہو تب بھی کہتا ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. وہ یورپ میں ہو تب بھی کہتا ہے شہیدان ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری. وہ غیرت مند کینیڈا میں ہو تب بھی کہتا ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. پر جو بے غیرت ہو جائے وہ پاکستان میں بھی اسے قاتل کہتا ہے. جو بے غیرت ہو جائے وہ کینیڈا میں بھی قاتل کہتا ہے. میں کہتا ہوں ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے ماننے والوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. بے شک بے شک. ہماری محبتوں کا معیار جو ہے وہ ناموس رسالت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، غازی ملک ممتاز حسین قادری. اللہ اکبر. وہ دنیا کے جس کونے میں ہے قیامت تک کے لیے میں نے کہا ہم اس بندے پہ لعنت بھیجتے رہیں گے جو غازی ملک ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے گا. اس لیے کہ ہماری محبتیں مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، ہماری نفرتیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. اور میں نے کہا ہو داتا اور وہ پہچان نہ لے کون اپنا ہے کون پرایا ہے. بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے داتا کی نگری میں.
بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا اور لوگ نکال کے لے آئے کلپ, پھر اپنا ہی کلپ نکال کے لے آئے جس میں کہتا نظر آتا ہے کہ لوگوں ان مولویوں کا گریبان پکڑو, ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو اور انہیں جوتے مار کے مسجد سے باہر نکال دو. میں نے کہا اور کسی نے نکالا نہیں نکالا, پر داتا کے بخش نے جوتے مار کے نکالا ہے. میں نے کہا اپنی بات پہ سچ آیا ہے. علماء کی قدر, میں نے کہا ہم تو ایک مؤذن رسول کی بھی قدر کرتے ہیں, ہم تو مسجد میں جھاڑو مارنے والے کی بھی قدر کرتے ہیں, بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں غلامی رسول کا پابند ہو. اس لیے یہ محبتوں کے جو معیار ہے نا, یہ نسبتیں جو ہیں, نسبت کا حیا کرنے والے لوگ جو ہے نا کبھی ناکام نہیں ہوتے. میری غالباً بزرگ ہیں, مجھ سے بڑے ہیں, رتبے میں بھی مجھ سے بڑے ہوں گے, سفید بال ہے, اللہ بھی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے, رب بھی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے. آج مجھ جیسے گناہگار بندے کے ہاتھ چومتے, کیوں چوم رہے ہیں میرے ہاتھ؟ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. ہم میں کوئی کمال نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج ہاتھوں کو چومتے ہیں, مجھے دیکھ کے نہیں چومتے, نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کے چومتے ہیں. اور اللہ پھر ایسوں کو پھر اجر بھی دیتا ہے, ایسے نہیں چھوڑتا. میں نے کہا بریلی کے تاجدار احمد رضا نے جو عشق رسالت امام کے چراغ جلائے ہیں, جو حضور کی محبت آل بیت کے پاک کے چراغ روشن کیے, اس نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ تو پھر حضور کی نسبت کی بات ہے نا. تو امام احمد رضا جب گئے نا مدینہ شریف میں, مدینہ طیبہ گئے, حاضر ہوئے تو کون ننگے تھے؟ میں کہتا ہوں آج لوگ کچھ حکمران لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھی ننگے پہنچ جاتے ہیں, لیکن خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا. حضور کی گستاخ خاصیہ مرونہ کو بھگاتے, خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا. قادیانیوں سے جاری لگاتے, خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں تم میں اور احمد رضا میں بڑا فرق ہے. احمد رضا بھی ننگے پاؤں گیا, اور جب کانٹا پاؤں میں چھپا نا امام احمد رضا کے, تو ایسے بیٹھے, اس کانٹے کو نکالا, چوما سینے سے لگایا, اور پھر احمد رضا نے شعر کہا, اے خارِ صحرائے نبی. خار کس کو کہتے ہیں؟ کانٹے. کہتے ہیں اے خارِ صحرائے نبی, تو پاؤں سے کیا رشتہ تیرا, آپ میری جان میرے دل میں ہے رشتہ تیرا. اے مدینے کے کانٹے, تیرا مقام احمد رضا کا پاؤں نہیں ہے. اے مدینے کی نسبت رکھنے والے کانٹے, تیرا مقام احمد رضا کا پاؤں نہیں ہے, تیرا مقام احمد رضا کا دل ہے. تو یہ ہے احمد رضا کہ کانٹا بھی ہونا شہر مصطفیٰ کا, اسے اپنے سینے میں سے جگہ دیتا ہے. اور پھر وہ خون رسول, وہ آل رسول, مصطفیٰ کی نسبتیں رکھنے والا, اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا. تو اس لیے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والا اللہ کے محبوب صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے, جیسے میں نے پڑھا وما ارسلناک الا, تمام جہان کے لیے رحمت بن کے آئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے, گود لے لیا آپ نے, جا گود لے لیا آپ نے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بکریاں ہوا کرتا تھا, بکریوں کا ریوڑ تھا. آپ اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے. تو شروع میں جب پہلا دن ہوا نا, تو دن کا وقت تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا آج بیٹے محمد جو ہیں گھر میں موجود نہیں, 4 سال غالباً عمر ہے, گھر میں موجود نہیں, اور بیٹی بھی نہیں, بکریوں کا ریوڑ بھی نہیں.
تو دل میں خیال آیا اتنی سخت گرمی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، اور بیٹی جو ہے بھائی کو ساتھ اس گرمی میں لے گئی، آئے واپس میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ جب حضرت شیمہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ واپس آئی، ماں نے کہا بیٹی تجھے خیال نہیں آیا اس گرمی میں، اس گرمی کے عالم میں تو بیٹے محمد کو ساتھ لے گئی، تیرے دل میں ذرا رحم نہیں آیا؟ گرمی لگ گئی۔ کہنے لگی اماں کیا بات کرتی ہیں، آج تو میں نے اس محمد کی وجہ سے سارا دن بادلوں کے سائے میں گزار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آج تو اس کی وجہ سے میں نے سارا دن بادلوں کے سائے میں گزار دیا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگی اماں سنو، جب میں نے ارادہ کیا بھائی محمد کو گھر سے لے جانے کا، میں نے بھائی کا ہاتھ پڑا، جب گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا آسمان صاف تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، اماں محمد کے قدم رکھنے کی دیر تھی، آسمان پر بادلوں نے سایہ کر دیا، آسمان پر بادلوں نے سایہ کر دیا۔ اور اماں میں اس سے بھی زیادہ حیران اس بات پہ ہوئی، میں نے دیکھا محمد چلتا تھا بادل چلنا شروع کر دیتے تھے، محمد رکتا تھا بادل رک جایا کرتے تھے۔ آج تو میں نے بھی اس کی وجہ سے بادلوں کے سائے میں دن گزارا ہے۔ میں نے کہا کائنات کی عائشہ کے لیے نبی بن کے آئے ہیں محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب۔ حضور نا تشریف فرما تھے، کسی جگہ سفر کے لیے گئے، راستے میں آپ کو اب سوئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک صحابی رسول کو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت آیا، تھوڑی اللہ کے محبوب سو رہے ہیں، ایک درخت دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جھکا تھوڑی دیر، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کی آنکھ کھلی، صحابی رسول نے ماجرا عرض کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا غلام جانتا ہے وہ کون تھا؟ جانتا ہے کون تھا؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شجرۃ استاذنت لربھا ان تسلم علیہا، اے میرے غلام جب اس درخت نے اللہ کے نبی کو یہاں لیتا ہوا دیکھا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کر کے آ جاؤں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی اور اس لیے وہ میری بارگاہ میں آیا اور مجھے سلام کر گیا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک درخت محمد کو سلام کرنا چاہے اور سلام کرے، اور حضور کیا تھے؟ سو رہے تھے، آنکھیں بند تھی، اللہ کے محبوب سو رہے تھے لیکن بات ساری جانتے تھے، تو پتہ چلا اگر نبی سو بھی رہا ہونا تب بھی امتی سے زیادہ جانتا ہے۔ تنام عینیہ لا ینام قلبی، آقا کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، اے میری امتی میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، محمد کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں محمد کا دل نہیں سوتا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب بھی پکارا جائے حضور کو اور حضور کی ذات میں درود و سلام پڑھا جائے، محمد خود سنتے ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری آپ سب کی سازش کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کریم جن کے لیے مرحوم مغفور اور خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ محفل مبارکہ منعقد کی گئی، دامے درمے قبر سخنے جو حضرات تشریف لائے، اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات